Freemasonry is one of the oldest and most well-known secret societies in the world. Illuminati اور فری میسنز کیا در حقیقت موجود ہیں؟ جی موجود ہے جی. سلطنت عثمانیہ ختم کی ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب کی ویڈیوز آپ دیکھیں. Most of us hear the word Freemason and we Illuminati میں نے بہت باری سنا ہے. وہاں سے ذہین ترین لوگوں کو کھینچ کر بلائے یہاں امریکہ دنیا سے انہوں نے کھینچا ہے. آرڈر آف Illuminati. عقبہ بن نافع جو کہ مسلمانوں کے سپہ سالار بھی تھے اور والی افریقہ جنہوں نے فتح کیا اور وہاں کے والی رہے، گورنر بھی بنے، یہ جب وہاں پہ انہوں نے سمندر دیکھا تو سمندر پہ کھڑے تھے اور سمندر کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں کہ اے سمندر، اگر خدا کی قسم مجھے یہ یقین ہو کہ تمہارے پیچھے کوئی خالی زمین ہے تو میں لا الہ الا اللہ کا علم لے کر اپنے گھوڑے پہ سوار ہوں اور میں تجھے پار کر جاؤں. ان کے ساتھ بہت سے صحابہ بھی تھے. انہوں نے کہا کہ ہم نے اس بات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نافع جب کسی جنگل میں سے گزرتے تھے تو جنگل کے باہر کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ اے جانورو، میں مجاہد اسلام ہوں اور میں یہاں پڑاؤ کرنا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ہم قسم کھاتے ہیں کہ وہ درندے جن کے بچے ابھی چل نہیں سکتے تھے وہ بچوں کو اٹھا کر جنگل خالی کر دیتے تھے. خواتین حضرات، یہ میں بات آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب ہم ڈاکٹر اسرار احمد کی بات سنتے ہیں، ان کا پہلو دیکھتے ہیں، ان کا پرسپیکٹو آف ہسٹری دیکھتے ہیں، جس سے کہ میرے خیال میں میرے سے لے کے میرے نیچے تک کی تمام نسلیں پاکستان میں جو ہیں وہ کم از کم خالی ہیں اس پرسپیکٹو سے، تو لگتا ہے جیسے افسانہ ہو رہا ہے. لیکن یہ نافع کی بات جب میں نے پڑھی تو عجیب سا لگتا ہے کہ ہم اتنے زیادہ انکانشیس لائف میں اپنا گزارا کر رہے ہیں. ہم صرف ایک وہ پرسپیکٹو زندگی اور تاریخ کا دیکھنا چاہتے ہیں جو کہ شاید ہمیں ایک پلانڈ طریقے سے دکھایا جا رہا ہے. میرے بزرگ، میرے استاد، میرے محترم ڈاکٹر اسرار صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحب، ہم پچھلی کچھ مجلسوں سے جو بات کر رہے ہیں مسلمانوں کی، آج ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں بنی اسرائیل اور مسلم امت کا جو حال ہے اس پر. یہ فرمائیے کہ مسلم امت کا حال اس وقت جو ہے اس کا آپ تجزیہ کیسے کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں وہاں سے بات شروع کرنی ہوگی کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ماضی میں یہود کو بھی 2 مرتبہ عروج ملا، 2 مرتبہ زوال، اور مسلمانوں پر بھی 2 مرتبہ عروج، 2 مرتبہ زوال آیا. صحیح. اور یہود کا جو دوسرا زوال تھا وہ 64 قبل مسیح سے شروع ہو کر اور 1917 تک جاری رہا ہے. وہ میں بعد میں عرض کروں گا کہ ڈیٹس کا کاؤنٹیشن کیا ہے. مسلمانوں کا جو دوسرا زوال تھا وہ اسپین کے اسلامی حکومت کے خاتمے کے بعد سے لے کر اور پہلی جنگ عظیم جو پچھلی صدی کی شروع میں اس جاری رہا ہے. اور اس کے بعد ایک اپورڈ موومنٹ، تھرڈ رائز، یہود کے اندر بھی ایک رائز اور ایک عروج کی طرف ایک پیش قدمی شروع ہو چکی ہے، اور مسلمانوں کے اندر بھی ایک عروج اور تیسری مرتبہ اوپر ابھرنے کے لیے ایک پیش قدمی کا آغاز ہو چکا ہے. اس میں سب سے پہلے ہم یہودیوں کی بات سمجھ لیں. یہودیوں نے اس پیش قدمی کا جو پس منظر ہے وہ پہلے بیان کر چکا ہوں آپ سے. انہوں نے عالم عیسائیت کو فتح کیا. ہسپانیہ میں، جس کو بن گورین نے کہا کہ مسلم اسپین واز دی گولڈن ایرا آف اوور ڈائسپورا، وہاں بیٹھ کر یورپ کے نوجوانوں کی جو ہے وہ ذہن بنایا، یا جو بھی آپ کہیں، انہوں نے برین واشنگ کی، پوپ کے خلاف بغاوت کرائی، پروٹیسٹنٹ مذہب پیدا کیا، سیکولر نظام پیدا کیا، بینکنگ کا نظام ایجاد کیا. ان تمام چیزوں کے ذریعے انہوں نے عالم عیسائیت پر اپنا تسلط قائم کر لیا. صحیح. یہ وہ بات تھی جو علامہ اقبال پچھلی صدی میں دیکھ آئے تھے، جب 1905 سے 1908 تک وہ رہے ہیں جرمنی اور انگلستان میں، کہ فرنگ کی رگے جہاں پنجائے یہود میں ہے. اس وقت فرنگ کا امام تھا برطانیہ، اس کے بعد پھر صورت بدلی ہے، اب جو ہے فرنگ کا امام وہ امریکہ ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ عالم عیسائیت کو فتح کرنے کے ساتھ ساتھ پورے عالم انسانی میں بھی اپنے پنجے گاڑنے کے لیے انہوں نے ایک اور کام کیا. 1776 میں آرڈر آف Illuminati قائم کیا کہ پوری دنیا میں ہم وہاں سے ذہین ترین لوگوں کو کھینچ کر بلائیں یہاں امریکہ میں، یہاں انہیں تعلیم دیں، ان کی جو ذہن جو ہے اس کو تربیت پر بنائیں، برین واشنگ کریں، اور انہیں سکینڈلز کے اندر مبتلا کر کے، سیکس اسکینڈلز، اور ان کا ریکارڈ اپنے پاس محفوظ کر لیں. اس کے لیے وظیفے، یہ روڈ آئلینڈ ہے، یہ فلانا آئلینڈ ہے، اب چلے آ رہے ہیں، ہم بڑے خوش ہیں، ہمیں وظیفہ مل گیا، روڈ آئلینڈ مل گیا، ہم جائیں گے، پڑھ کر آئیں گے، ڈیمو ملے گی، واپس آئیں گے، CSP ہوں گے، یہ ہوں گے، وہ ہوں گے. پوری دنیا سے انہوں نے کھینچا ہے. آرڈر آف Illuminati، illuminated مائنڈز کے لوگ، روشن دماغ لوگ، اور انہیں وہاں پر انہوں نے اپنے جال پھیلائے. وہ پھر اپنے اپنے ملکوں کو واپس گئے اور ان کو کنٹرول کیا یہودیوں نے، اور کسی نے ذرا اس سے نکلنے کی کوشش کی تو دکھا دیا یہ فائل تمہارا ہمارے پاس ہے، تم لیڈر بنے پھرتے ہو پاکستان کے، ہم یہ اسکینڈل دکھا دیں گے تمہارا. لہذا انہوں نے بالکل خاموش ہو کر ان کی بات مانی. آپ کو معلوم ہے شاہ فیصل کو قتل کروایا بھتیجے کے ہاتھوں. بالکل صحیح. اور اس بھتیجے کے کندھے پر سوار آپ نے شکل دیکھی ہوگی ایک یہودی لڑکی کی. بہرحال دوسرا کام فری میسن سوسائٹی قائم کی.
اور مسلم ورلڈ کے جو ہے خاص طور پر ایلیٹ کو انہوں نے اپنے اس پنجے میں پھانس لیا. لیکن جو ڈی فیکٹو یا بالفعل جو ہے جو ان کا عروج کا آغاز ہوتا ہے جو ایک تنظیم کی حیثیت سے ایک تحریک زائنزم کی حیثیت سے وہ 1897 سے پروٹوکول آف دی ایلڈرز آف دی زائن بالکل یہاں سے بات شروع ہوئی. جو کام انہوں نے 500 برس پہلے یورپ میں شروع کیا تھا اب انہوں نے بلیک اینڈ وائٹ میں لکھ دیا. بات وہی ہے, وہی پروگرام جو یورپ میں تھا اور جس پر عمل کر چکے تھے اب اس کو گویا کہ علم نشر کر دیا کہ یہ ہمارے پروٹوکول ہیں, وی ہیو ٹو ڈو دس. اس کے بعد کیا ہوا ہے, کیونکہ انہوں نے برطانیہ کو فتح کیا. پوپ سے پہلے بغاوت جو ہے وہ برطانیہ نے کی. پہلا چرچ آف انگلینڈ باغی جو پیدا ہوا چرچ آف انگلینڈ, بینک کا پہلا قائم ہوا بینک آف انگلینڈ. برطانیہ کے ذریعے سے انہوں نے بالفور ڈیکلریشن 20 برس کے اندر اندر لے لیا کہ یہودیوں کو حق حاصل ہے کہ وہ فلسطین میں جا کر آباد ہوں. اس کے لیے انہوں نے سلطان عبدالحمید خان کو بڑی سے بڑی پیشکشیں کی تھی. وہ بہت قرضوں تلے دبا ہوا تھا, تمہارے سارے قرض معاف کروا دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, ہمیں فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت دے دو. نتھنگ ڈوئنگ. جو معاہدہ کیا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, میں اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا. یہ تو اس وقت کے عیسائیوں نے حضرت عمر پر فورس کیا تھا کہ آپ یہاں یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت نہیں دیں گے. حضرت عمر نے رعایت یہ کی تھی کہ یہودیوں کو آنے کی اجازت ہوگی, آئیں آباد نہیں ہو, اپنے مقامات مقدسہ کی زیارت کرنے چلے جائیں, ویلنگ ہال کے سامنے کھڑے ہو, عبادت کریں, روئے اور جائیں. ڈاکٹر صاحب اس بات کو یہاں روکتے ہیں, ایک وقفے کے بعد یہیں سے شروع کرتے ہیں. خواتین حضرات, بریک پہ جانے سے پہلے ڈاکٹر اسرات نے ایک بڑی خوبصورت بات کی, ایک بڑا اچھا جملہ کہا. آپ نے کہا کہ 1917 میں امریکہ نے ڈیسائیڈ کیا کہ جو روشن دماغ ہیں ان کو اسکرین آؤٹ کیا جائے, اور اگر آپ غور کیجیے تو کیسا اتفاق ہے یا پلان ہے کہ 2000 میں آپ نے روشن دماغ کی جگہ جو نیا جملہ سنا وہ تھا روشن خیال اسلام. مجھے نہیں پتا چلا آج تک ڈاکٹر صاحب کہ اسلام میں کون سا ایسا ڈالا جائے گا نسخہ جس کی وجہ سے اسلام جو ہے وہ روشن خیال ہوگا. اس پہ بات نہیں کرتے. ڈاکٹر صاحب آپ ابھی بات کر رہے تھے یہود کے تیسرے عروج پہ, اس کے سمٹمز پہ. آپ نے کیا کہ اس کا پہلا مسئلہ جو تھا وہ بالفور ڈیکلریشن, لیگ آف نیشنز تھی اس وقت دنیا میں بھی, یو این او نہیں ہوئی تھی. لیگ آف نیشنز نے مینڈیٹ دے دیا تھا برطانیہ کو کہ فلسطین کا معاملہ تم سنبھال لو. تو برطانیہ نے, جس کو کہ میں پچھلی ایک نشست میں عرض کر چکا ہوں کہ یہودیوں نے کہا اٹس آور نیو اسرائیل, اس نیو اسرائیل نے انہیں یہ موقع دیا اور انہوں نے آباد ہونا شروع کر دیا. اس سے یہ کہ لوکل تصادم شروع ہو گئے. یہودی آتے تھے, اب وہ کہتے کیا تھے کسی مسلمان سے, فلسطینی سے, اس مکان کے کیا لیتے ہو کہ 2 لاکھ 3 لاکھ دیتے ہیں لیکن کل ہی خالی کر دو. پہلے انہوں نے یہ انداز اختیار کیا, اس کھیت کی کیا قیمت 10 لاکھ اور 15 لاکھ لو بس خالی زمین خرید. اس طریقے سے انہوں نے وہاں پر بیچے جمائے. اب اس کے بعد جو ہے 20 برس 21 برس بعد اب وقت چینج ہوا ہے. اب نیو اسرائیل قائم ہوا. اب امریکہ کے اندر سیکنڈ نیو اسرائیل, یہ زائنسٹ کی ٹرمز میں بیان کر رہا ہوں, یہ میری ٹرمز نہیں ہے, یہ نیو اسرائیل. اس نیو اسرائیل نے 1948 میں اسرائیل کے قیام کا فیصلہ اور پارٹیشن آف پیلسٹائن کا فیصلہ کر دیا. تو یوں سمجھیے سن 70 عیسوی سے نکلی ہوئی قوم دوبارہ فلسطین کے اندر ایک حکمران کی حیثیت سے داخل ہوئی ہے 1948 میں. یہ ان کی اپورڈ موومنٹ چل رہی ہے, خروج چل رہا ہے. اس پر جو ریزنٹمنٹ عالم عرب میں پیدا ہوا اس کا نتیجہ 1967 کی جنگ تھی. اس جنگ کے اندر جو بہت احمقانہ انداز کی پلاننگ تھی اس کی عربوں کی جو تھی, جو مصری بھی تھے اور جارڈونینز بھی تھے اور سیرینز بھی تھے, اسرائیل نے جو مار ڈالی ہے انہیں, جو پٹائی کی ہے. 6 days وار 1967 مصر سے سینائی پیننسولا لے لیا, 6 دن میں پورا سینائی پیننسولا, گولان ہائٹس سب لے لیا سیریا سے, اور پورا ویسٹ بینک. یہ پورا ویسٹ بینک جارڈن کے پاس, یہ پورا یہی بہترین علاقہ ہے, آباد ترین علاقہ ہے, زرخیز ترین علاقہ ہے, یہ جارڈن سے لے لیا. گویا کہ ایک ایکسٹینشن اسرائیل کی ہو گئی 1967 میں پہلی. یہ ہے ایک جو چل رہا ہے پروسیس. البتہ اس پروسیس کے دوران ایک دھکا بھی لگا انہیں, اور وہ تھا جرمنی میں جو ان کا ہولوکاسٹ ہوا ہے. لیکن اس قوم میں صلاحیت ہے, یہ جھیل جاتی ہے, برداشت کر جاتی ہے. اور پھر یہ کہ دوبارہ جیسے کہ جرمنی کے اندر صلاحیت ہے, پچھلی صدی میں 2 مرتبہ برباد ہوا لیکن چند سالوں میں کھڑا ہو جاتا ہے برابر کندھے سے کندھا جوڑ کر. ایسے اس قوم کے اندر بھی یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ ہولوکاسٹ کو بھی سہ گئے, اور اس کے بعد سے جو ہے اب جہاں وہاں ان کا معاملہ کھڑا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ بہت بڑی جنگ کا انتظام وہ کر رہے ہیں یہودی, اس لیے کہ ان کے پیش نظر ہے اب گریٹر اسرائیل قائم کرنا. اس سے بھی بڑا, بہت بڑا, کیونکہ ان کے پیش نظر ہے پوری دنیا سے ڈائسپورا میں جو یہودی منتشر ہو گئے ہیں, اب وہ یوں سمجھیے 1.25 کروڑ یا 1.5 کروڑ کے درمیان ہے, 13-14 ملین. اچھا ان کو اب لانا ہے, آباد کرنا ہے. یہ تو گھر بنایا آپ نے لیے نا, تو اس ملک میں تو نہیں آ سکتے. یہاں تو 35-40 لاکھ سے زیادہ یہودی نہیں ہے. لہذا پورا عراق لینا ہے, پورا شام لینا ہے, پورا فلسطین لینا ہے, پورا جو ہے سینائی لینا ہے, مصر کا شمالی حصہ ڈیلٹا کا بہترین زرخیز علاقہ لینا ہے,
سعودی عرب کا شمالی حصہ لینا ہے انکلوڈنگ مدینہ منورہ, ترکی کا جنوبی حصہ لینا. دس از گوئنگ ٹو بی دی گریٹر اسرائیل. تو ڈاکٹر صاحب اس گریٹر اسرائیل کے پس منظر میں یہ جو معاملہ ہے نیو ورلڈ آرڈر کا, یہ کوئی ہائیپوتھیسس تو نہیں ہے نا؟ بالکل نہیں. ہائیپوتھیسس کیسے؟ یہ تو اصل میں وہ جنگ جس کا میں نے ذکر کیا ہے, جس کا آغاز ہو چکا ہے, وار شروع ہو چکی ہے فرسٹ گلف وار سے. اب بیٹلز ہو رہی ہیں, ایک بہت خونی بیٹل ہونے والی آرمیگیڈون, لیکن یہ کہ وار تو شروع ہو چکی ہے. اور اس میں آپ کو معلوم ہے کہ بش سینئر نے اسی وقت کہا تھا فرسٹ ورلڈ یہ جو تھی گلف وار کے بعد, اب نیو ورلڈ آرڈر کا وقت آ گیا ہے. اور یہ الفاظ $1 بل کے اوپر لکھے ہوئے ہیں امریکہ کے, آرڈس نووس سیکلورم. سارا بینکنگ کا نظام یہودیوں نے بنایا, اور یہ جو $1 بل ہے جسے ہم نوٹ کہتے ہیں انہیں کا ڈیزائن کرتا ہے, جس کے اوپر احرام مصر کی تصویر بنی ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحب بڑی خوبصورت بات کی, لیکن یہاں پہ وقفہ لینا پڑے گا. یہ بینکنگ سسٹم کو یہودیوں نے بنایا, تو ہم اسی یہودیوں کے سسٹم کو اسلامائز کیسے کر رہے ہیں, اس کو ہم بعد میں بات کرتے ہیں. خواتین حضرات ایک چھوٹا سا وقفہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات بریک پہ جانے سے پہلے, نماز کے وقفے سے پہلے ڈاکٹر صاحب سے بات ہو رہی تھی یہودیوں کے تیسرے عروج کے اوپر. ڈاکٹر صاحب تیسرے عروج کے ساتھ اگر آپ مسلمانوں کے تیسرے عروج کا بھی کچھ ذکر مجھے فرمائیے. 2 باتیں کہنی ہے یہودیوں کے تیسرے عروج کے بارے میں. نمبر 1, یہ جو 1967 کی جنگ ہوئی تھی, اس کے اندر فتح حاصل کر کے یہودیوں نے جشن منایا پیرس میں. جی, اس جشن میں بن گوریون نے تقریر کی تھی, یہ بہت نوٹ کرنے کے قابل ہے. ہمیں کسی عرب ملک سے کوئی اندیشہ نہیں ہے, ہمیں اگر کوئی خطرہ ہے تو صرف پاکستان سے. بن گوریون کون ہے ڈاکٹر صاحب؟ بن گوریون واز دی فرسٹ پرائم منسٹر آف اسرائیل. اس نے کہا ہمیں خطرہ ہے تو صرف پاکستان سے. اچھا, اب یہودی کہاں کھڑے ہیں؟ انتظار میں, حالت منتظرہ میں. ان کا ایک 5 نکاتی ایجنڈا ہے, جس کو کہ کرسچنز میں سے نیو کونس, ایونجلسٹ, ویسپ, وائٹ اینگلو سیکسن, پروٹیسٹنٹ یہ سپورٹ کر رہے ہیں, اب یہودیوں سے بڑھ کر. نمبر 1 گریٹر اسرائیل کا قیام, اس کے لیے بہت بڑی جنگ, ظاہر بات ہے یوں ہی تو نہیں ہو جائے گا وہ. اس کے بعد مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ کو گرانا. نمبر 4 اپنا 3rd ٹیمپل قائم کرنا. نمبر 5 وہاں لا کر تھرون آف ڈیوڈ رکھ دینا. یہ چیز جو ہے یہ جوائنٹ ایجنڈا ہے, جو یہودی زائنسٹ ہے اور عیسائی زائنسٹ ہے. یہ نیو کونس ان کو کہہ دیتے ہیں آج کل, اور جو لوگ جو ہے نیو بورن اگین کرسچنز کہلاتے ہیں, باس کہلاتے ہیں, وغیرہ وغیرہ. صحیح. یہ ایجنڈا جو ہے اس میں ایک ان کو رکاوٹ پڑی ہوئی ہے. صحیح. کہ اگر یہ مسجد گراتے ہیں, مسجد اقصی, قبۃ الصخرہ, تو پورے عالم اسلام میں طوفان آ جائے گا. صحیح. اور یہ جو حکومتیں اس وقت عالم اسلام کی ہیں, جو امریکہ کی پاکٹ یونینز کی حیثیت رکھتی ہیں, یہ سیلاب تنکوں کے مانند بہ جائیں گی. اور عوامی جو شخرو جو ابھرے گا, اس وقت ہو سکتا ہے پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام مسلم فنڈامنٹلز کے ہاتھ میں آ جائے. لہذا اس 5 پوائنٹ ایجنڈا پر ایمبار کرنے سے پہلے لازم ہے کہ پاکستان کے نیوکلیئر ڈام توڑ دیے جائیں. صحیح. یہاں میں رک جانا چاہتا ہوں. یہاں ہم پہنچ گئے ہیں یہودیوں کے اس مقام تک جہاں وہ اب کھڑے ہیں. مسلمانوں میں کیا ہوا ہے؟ پہلی جو جنگ تھی, جنگ عظیم, وہ گویا کہ ان کے ڈپریشن کی انتہا تھی. پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے, اسلام کا گر کرنا ابھرنا دیکھے, مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد, دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے. اس کے بعد ایک اپورڈ موومنٹ شروع ہوئی, جس کی اقبال نے خوشخبری دے دی تھی. اب دوبارہ ایک زمانہ آ رہا ہے, اب دوبارہ جو ہے کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے, یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگوبر پیدا. اس کا پہلا فیز مکمل ہوا, کولونیلزم سے نجات. لیکن یہ ورلڈ وائڈ فینومینن ہے, عیسائیوں نے بھی نجات حاصل کی, افریقن کنٹریز نے بھی حاصل کی, مسلمانوں نے بھی کی. لیکن بہرحال ایک اپورڈ رائز کی طرف پہلا قدم ہے. اور اس میں پاکستان خاص طور پر نمایاں اس لیے ہے کہ باقی پوری دنیا میں لوکل نیشنلزمز کی بنیاد پر ریزسٹنس موومنٹ اور فریڈم موومنٹ چلی ہے, ملے نیشنلزم, ٹرک نیشنلزم, عرب نیشنلزم. لیکن صرف پاکستان کی تحریک تھی جو اسلام کے نام پر چلی. پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. نمبر 2, ہمارے ہاں کا جو روایت پرست علماء کے طبقہ ہے, اس نے بھی ایک زبردست تحریک کی شکل اختیار کر لی. اور اس کے 2 پرونگس ہیں. ایک تبلیغی جماعت, اتنی عظیم جماعت جس کی حرکت دنیا میں ہو رہی ہے, بحیثیت مذہب دنیا میں آج تک مشنری ذیل جو ہے اتنا کبھی نہیں دیکھا گیا جتنا عالم میں ہے. ڈاکٹر صاحب اس بات کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ 29ویں روزے پہ اٹھا رکھتے ہیں. آج اتنا ہی وقت ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ سے 29ویں روزے انشاءاللہ اس بات کو یہیں سے شروع کرتے ہیں. خواتین حضرات, میرا صرف آپ کو یہ کہنا ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب کی ساری گفتگو کے پس منظر میں سیکولر اسلام, ماڈریٹ اسلام اور انلائٹنڈ اسلام کے لفظوں پہ آپ آج رات کو ضرور سوچیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی کرنے کی بہت توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.